سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, first of all, on the behalf of Dawat Islami, which is the non-political movement of preaching Quran and Sunnah, the message of Dawat Islami has been reached almost more than 190 countries throughout the world, which consists more than 90 departments, and one of them is Madani channel, which is being watched throughout the world, and it has billions of viewers. On the behalf of that Dawat Islami, I warmly welcome to all honorable guests who have granted us their precious time to be here with us in this auspicious gathering and our ijtima today. And I welcome again, especially or particularly to those who came from today from outside, and especially from the outside of the country, especially my beloved guests from Bahrain. MashaAllah, Allah Tabarak wa Ta'ala give them better reward for coming here and give us appreciation. ہماری حوصلہ افزائی آپ سب نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ The first intention which will made, inshallah will make that inshallah for the sake of Allah Azza wa Jal, اللہ کی رضا کے لیے from the start till end ہم اپنا یہ بیان، اپنا یہ اجتماع میں شرکت کریں گے، اور کانشیس کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ پلیز سوئچ آف یور موبائل اور سائلنٹ یور موبائل for few minutes. First of all, a very beautiful hadith pak about the blessings of درود پاک. The noble Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، میرے آقا نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ The one who sends salat upon me once, Allah عز و جل showers 10 blessing upon him. پھر آگے کیا فرمایا؟ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ And the one who sends salat 10 times upon me, Allah showers 100 blessing upon him. And then he said that جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب یہاں تک تو یہ حدیث پاک رحمتوں کی برسات کی بات بتا رہی ہے، 10 ٹائمز ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ آگے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ سم ٹائم ہم یہ اناؤنسمنٹ سنتے ہیں کہ جو مسجد میں لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ اناؤنسمنٹ سنتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ صفیں اس طرح بنائیں کہ کاندھے سے کاندھا مس ہو جائے، شولڈر ٹو شولڈر جو ہے وہ کاندھا مس ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا، بہت زبردست، سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بار درود پاک محبت سے پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ یعنی جنت میں ایک مومن کی تمنا تو یہ ہے، ایک سلیو کی، ایک غلام کی تمنا یہ ہے کہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے داخلہ مل جائے، یہ اس کے لیے بڑی سعادت ہے۔ مگر کیا خوبصورت ہمیں تحفہ دیا جا رہا ہے، اونلی 1000 ٹائم درود پاک پڑھنے والے کو فضیلت کیا مل رہی ہے؟ زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، پیچھے نہیں، نبی پاک کے ساتھ جنت میں ایسے داخلہ ملے گا کہ شولڈر سے شولڈر ٹچ ہو رہا ہوگا۔ تو ذرا سوچئے، اگر پلاننگ کرنی ہی ہے، وی آر ہیئر ٹو پلان اوور نیو اسلامک ایئر، اگر پلاننگ ہی کرنی ہے تو اس سے اچھی پلاننگ کیا ہوگی، اس سے اچھا رزلٹ کیا ہوگا کہ جب دنیا سے میں جاؤں اور ڈیسیشن کا ڈے آ جائے، جب فیصلے کا دن آئے اور مجھے جنت میں جانا ایسے نصیب ہو کہ صاحب جنت کے ساتھ جانا نصیب ہو جائے۔
آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے، اس سے زیادہ سکسیسفل پلاننگ کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال پہلا مدنی پھول تو یہی لے لیجئے کہ اپنی زندگی کے پلان میں، اپنے ڈے کے پلان میں، اپنے مہینے کے پلان میں یہ بات شامل کیجئے. واٹ ٹو ڈو کی لسٹ بناتے ہیں ہم کہ کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، واٹ وی ہیو پلان فار دس ویک، فار نیکسٹ منتھ، فار نیکسٹ ایئر. پلیز انکلوڈ ان یور ڈیلی پلان کہ ہمیں روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. نیت کیجئے انشاءاللہ اور ذرا کیلکولیٹ کیجئے. میں نے پچھلے بار بھی جو یہاں اسلامی بھائی آئے تھے انہیں ایک بات کہی تھی، کیونکہ بیکاز آلموسٹ یو اے ای میں رہنے والے لوگ ہیں، بحرین سے آئے ہیں. ڈیلی وی spend our time in traveling. First of all, we need to know that the New Year is celebrated, the English New Year is celebrated throughout the world, and people from all over the world overstrain English calendar and regard it very important. But our Muslims, and especially our new generation, our youngsters, does not know as to when the new Islamic year is going to be started. And do not even know the name of Islamic month and their specialties and significant, and which historical incident did occur in them. ہمارے جو نوجوان ہیں آج، ہمارے بچے ہیں، ایون ہمارے مسلمان یہ نہیں جانتے کہ اسلامی سال کی کیا حیثیت ہے. ہجری کیلنڈر تو ہم کہتے ہیں، یہ ہجری شروع کب سے ہوا؟ پلیز ریممبر دیٹ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، فرام دیٹ ڈے وہ ہجری کیلنڈر اسٹارٹ ہوا. اور یہ اسٹارٹ کیا خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹارٹ کیا، اور اس دن سے یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے. بٹ ہمارے لوگ، ہمارے ینگسٹرز، ہمارے مسلمز اس بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اب ذوالحجہ ہی کی بات لے لیں. دیٹ واٹ از دا میموریز اینڈ سیکریفائس اینڈ دا بلیسنگز آف دیٹ ذوالحجہ منتھ. دس بلیسڈ منتھ is the auspicious reminders the great sacrifice of Hazrat Ibrahim, Bibi Hajra radiyallahu ta'ala anha, and Sayyidina Ismail ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, and refresh our memories that when did they get ready to slaughter their beloved son, obeying the commandment of Allah azza wa jal. And peace be upon such kind of offspring. کیسے لوگ تھے، کیسے رب کے ماننے والے تھے، who became angry without complaining or questioning, and how this sacrifice was like in the court of Allah Azza wa Jal. اس قربانی کو پھر کیسی پسندیدگی حاصل ہوئی، رب کی بارگاہ میں کیسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ throughout the world Muslims will continue to celebrate this sacred festival in Zulhijjatul Haram until the day of judgment. ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں لاکھوں لوگ قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ قربانی یاد دلاتی ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بی بی ہاجرہ کی اس قربانی کو. اسی طرح undoubtedly billion of Muslims presented their sacrifices in this month, and millions performed Hajj. May Allah Azza wa Jal accept in His court from all of them. اللہ تعالیٰ اس سال قربانی کرنے والوں کی قربانی قبول فرمائے، حج کرنے والوں کا حج قبول فرمائے. Second example, محرم الحرام, the first month of the Islamic New Year. This auspicious month also tells us the great historical sacrifices of our elder. Obviously, many historical incident. حالانکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں محرم الحرام کی، نارملی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا والوں کی یاد آتی ہے. یقیناً وہ بہت ہسٹوریکل واقعہ ہے، مگر شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ اسلامک ہسٹری میں محرم الحرام میں، اور اسپیشلی دا 10th of محرم الحرام میں کیسے کیسے عظیم واقعات ہوئے. فار ایگزامپل few incident that on the 10th of محرم الحرام, the day of Ashura, the repentance of Sayyiduna Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam was acknowledged. On this day, Adam alayhi salatu wassalam was born. And on this day, he alayhi salatu wassalam entered heaven. On this day, the Arsh, Kursi, sky, earth, sun, moon, stars and heaven were created. عاشورے کے دن یہ تمام چیزیں بنائی گئی ہیں. یہ وہ عظیم دن محرم الحرام کے مہینے میں آتا ہے. On this day, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam was born.
On this day, he علیہ الصلوۃ والسلام was saved from the fire. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نمرود کی جو آگ تھی اس سے جو نجات ملی وہ یہی وہ دن تھا جو ڈے آف عاشورہ تھا. On this day, سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام and his ummah were saved and Pharaoh was drawn along with his people. On this day, سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام was born. On this day, he علیہ الصلوۃ والسلام was raised up to the skies. On this day, سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ship parked on the mount of جودی, جو کوہ جودی پر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی لگی تھی, وہ بھی دن عاشورہ کا تھا. ذرا سوچئے وہ عظیم واقعات جس کے بارے میں ہم قرآن سے پڑھتے ہیں, احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے, سگنیفیکنٹلی محرم کا مہینہ وہ کتنے سارے ہسٹوریکل ایونٹ اپنے اندر لیے ہوئے. مگر کیا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہماری نیو جنریشن اس بارے میں جانتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے اسلامک ایئر کو اجاگر کرنا ہوگا, لوگوں کو اویئرنیس لانی ہوگی کہ ہمارا اسلامک ایئر یہ ہے اور اس میں کس مہینے کی کیا بلیسنگز ہیں. انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ بیان کے آخر میں, چونکہ پہلا منتھ محرم الحرام ہے, اس مہینے میں ہمیں بالخصوص کون سی عبادات کرنی ہیں اور روزے رکھنے کے محرم الحرام میں کیسے فضائل ہیں وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال میرے پیارے اسلام, ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ دنیا میں سب سے پہلی بارش, on this day rain descended from the sky for the first time. دنیا میں پہلی بارش بھی عاشورے کے دن ہوئی تھی. اور یقیناً وہ ہسٹوریکل واقعہ جس پر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو کربلا کے میدان میں سیکریفائس ہوا, جو قربانی دی گئی, the historical sacrifice which is still fresh in our memories is the sacrifice presented in Karbala by Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu and others, that they made themselves slaughtered but they did not bow down their head in front of batil. In other words, it can be said that the first and last month of Islamic year is the message of great sacrification of Islam. ہمارے سال کا آخری مہینہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے, سال کا پہلا مہینہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے. تو لیٹس میک اے فرم انٹینشن دیٹ وین ایور, جب بھی ہمارے دین کو ہمارے تن من دھن کی قربانی کی ضرورت محسوس ہوئی, ضرورت پڑی, تو انشاءاللہ اپنا سب کچھ اپنے رب کی راہ میں لٹانے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, لیٹس میک, اب یہ بات تو ہم نے نیت کی, اب یہاں پر چونکہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آئے ہیں, علماء ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, بزنس مین ہیں, پروفیشنلز ہیں, تو ہر کوئی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ پلان کرتا ہے. بزنس مین پلان کرتا ہے مور بزنس, مور برانچز ان بزنس ان ابراڈ کنٹریز. اسٹوڈنٹ پلان کرتا ہے کہ میں اور گرو کروں, برائٹ فیوچر ہو جائے, مور اسٹڈیز ہو جائیں, ابراڈ اسٹڈیز ہو جائیں. پروفیشنل اپنی پروفیشنل لائف کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک والد ہے, فادر ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے, ہاؤ ٹو گروم ہم, اور کس طرح اس کو اوپر لے کر آنا ہے. بہت ساری پلاننگز ہمیں کرنی بھی پڑتی ہیں اپنی لائف کو گزارنے کے لیے. ایک چھوٹے گھر والا بڑے ہاؤس کی پلاننگ کرتا ہے, وہ سوچتا ہے ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے, جب یہ بڑا ہوگا, یہ میری ہوگا, اب اس کے بچے ہوں گے, گھر چھوٹا پڑے گا, تو پلان ابھی سے کرو کہ جناب اب گھر بڑا لینا پڑے گا, بچی کی شادی کرنی ہے, اس کی پلاننگ الگ ہوتی ہے. بہت ساری پلاننگز ہماری لائف کے لیے ضروری ہیں. مگر آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دین, ہمارا مذہب اسلام, ہمارا رب عز و جل, ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خود قرآن کریم ہمیں کون سی پلاننگ کی طرف لے جاتے ہیں. ہماری شریعت کیا چاہتی ہے کہ اگر ہم پلان کریں تو کیا پلان کریں, کس طرح پلان کریں. آج میں انشاءاللہ اپنے اس بیان میں چند آیات قرآنی, چند احادیث اور چند ہمارے جو پایس ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے کچھ اقوال پیش کروں گا, اور غور سے سنیے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے پلاننگ کے بارے میں, حدیث کیا کہتی ہے پلاننگ کے بارے میں, اور ہمارے بزرگان دین ہمیں کیا کہتے ہیں پلاننگ کے بارے میں. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, کیئرفلی ناؤ ایوری بڈی ہیئر کیپ یور پلاننگ ان یور مائنڈ. اب اپنی اپنی پلاننگ کو ذہن میں لائیے, اینڈ لیٹ می ٹیل یو that the planning which is required by Allah from us before we started getting the barakat from the blessed verses of Quran, let me tell you a incident of a planner who had planned. And what was the plan?
ایک بندے نے بھی کچھ پلان کیا تھا اور وہ پلان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. امیر اہل سنت مائی مرشد, the leader of Dawat Islami, wrote in his booklet. The booklet's name is in Urdu is Ghaflat, in English is heedlessness. And in that book, he narrated a very horrible and we can say that heart-touching story. It is narrated that a pious person once acquired a gold brick. ایک نیک آدمی کو ایک سونے کی اینٹ مل گئی. Fascinated and captivated by his newly found wealth. بڑا خوش و خرم کہ بھائی سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی ہے. And now he began to fantasize about his future. اب پلاننگ کرنا شروع کر دی. آج بھی ہمارے پاس کوئی دولت آ جائے, کوئی ویلتھ آ جائے, now we start planning. And now what he planned, because he got the gold brick. He spent all night planning. ساری رات سوچتا رہا, نیند بھی نہیں آتی تھی. Thinking of delicious cuisine, fancy and expensive attire, مہنگے کپڑے, اچھے اچھے کھانے, and a number of servants ready to fulfill his every need. بہت سارے غلام میرے آگے پیچھے گھومیں گے. اور اسی بات پر یہ اپنے پلاننگ کرتا رہا, فینٹاسائز ہوتا رہا. And he remained entirely heedless of the Almighty Allah Azza wa Jal. The next morning when he left his house, جب صبح اپنے گھر سے نکلا, mesmerized by the possibilities that awaited him. وہ اپنی خیالوں میں مگن ہے کہ اب تو دنیا تبدیل, میری لائف تبدیل ہو جائے گی. He came across a graveyard. ایک قبرستان کے قریب سے گزرا. There he saw a man kneading clay on top of a grave. اس نے دیکھا کہ ایک قبر سے ایک شخص مٹی اٹھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے, to make bricks. قبر کی مٹی سے اینٹیں بنا رہا ہے. Instantly the man came back to his senses. اب اسے ہوش آیا and his veil of heedlessness was lifted. اب پردہ اٹھا آنکھوں سے. He began to weep as he thought, someday other will make bricks from the soil of my grave as well. Wow, my luxuries abode and my fancy attire will all be left behind. جو ساری دنیا کی نعمتیں میں سوچ رہا ہوں, میں چھوڑ کر اپنی قبر میں چلا جاؤں گا, اور ایک دن آئے گا کہ میری قبر کی مٹی سے بھی کوئی اینٹیں بنا رہا ہوگا. میں تو اس سونے کی اینٹ کو لے کر دنیا اچھی بنانے کی پلاننگ کرتا رہا. اگر مجھے پیار کرنا ہے, اگر مجھے کوئی پلاننگ کرنی ہے, تو وہ کیا کہتا ہے, if I fall for this fantastic lifestyle that this gold brick will bring me, it will only lead to a heedless. If I have to fall in love, اگر مجھے پیار ہی کرنا ہے, I should love my Allah Azza wa Jal. اگر پیار کرنا ہے تو میں رب سے پیار کروں. Hence the abandoned the brick of gold and adopt for a life of piety. اس نے پھر جناب اپنی زندگی کو بدلا اور نیکی کے راستے پر آ گیا. My dear Islamic brothers, let's come to the Holy Quran. رب کا پاکیزہ پیارا کلام ہمیں کیا راہ دکھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید ورس نمبر 83 سورہ قصص, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. The translation of Ala Hazrat in English, the hereafter, that hereafter we assign it to those who have no desire to exalt themselves in the earth, nor to make mischief, and hereafter for Allah fearing. جو کس کے بارے میں, آخرت کے بارے میں فرمایا. یہ جملہ سن کر, یہ آیت سن کر ہمیں سمجھ آ رہی ہے آخرت کن کے لیے ہے, والعاقبۃ للمتقین. آخرت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رب کا پیارا کلام ایک اور آیت سورہ مومنون ورس نمبر 115, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنز الایمان, تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہمارا بننے کا, ہمارا دنیا میں آنے کا, کریٹیوٹی کا مقصد کیا ہے. واٹ از دا ایم.
ہمارا اس دنیا میں آنے کا جب تک ہمیں مقصد پتا نہیں ہوگا ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے. قرآن کہتا ہے the translation in English, so do you think that we made you in vain and you are not to return to us. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, this verse, is it written in, regarding this verse, in Khaza'in al-Irfan, the tafsir, the commentary of Quran, what is written in that, don't you have to be resurrected for reward on the day of judgment? You have been created for worship, which is obligatory on you, so you could return to us and be rewarded for your deeds, explaining the aim of the creation of life. And another verse, why we created. Allah Tabarak wa Ta'ala said in Surah Zariyat, verse number 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. Translation in English, I have created jinns and men only for that they may worship me. It means ہمیں بنانے کا جو مقصد تھا, جو پرپس تھا, ہم وہ بھلا کر کچھ اور پلاننگ میں لگ گئے ہیں. We are planning about our worldly life. We have no plan for our hereafter. We have no plan for our grave. Are we have any plan for our day of judgment? ہم نے کون سے زندگی میں وقت رکھا ہے اپنے ڈے پلان میں, اپنے منتھ پلان میں, اپنے ایئر پلان میں, کہ مجھے مرنے کے بعد جب آخرت کی طرف جانا ہے تو وہ کیسی آخرت ہوگی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے. سورہ مومن ورس نمبر 39 میں کیا ارشاد ہوتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا غور سے سنیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا فرما رہا ہے اور کیا ہم اس بارے میں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تیار ہیں. ارشاد ہوتا ہے, انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. کیا فرمایا؟ فرمایا یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. Oh my people, this life of the world is only an enjoyment, and surely the hereafter is about to settle. Settlement کی جگہ تو وہ ہے. Long life جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں, وہ تو وہ ہے. عقل مند تو وہی ہے نا کہ جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی پلاننگ کرے. 50 سال, 60 سال, 70 years, 80 years. After that we all have to go. And we don't know in our grave کتنے years رہنا ہوگا. 100, 1000, maybe thousands. اور اس کے بعد after day of judgment خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا, اور پھر وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون رہیں گے. اور کچھ وہ ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے. تو پلاننگ تو وہاں کی کرنی ہے, اور ہمیں یہ قرآن بتا رہا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور رب کے کلام پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, besides these verses, the purpose of the creation of human beings has also been described in many other verses. Man has to live in this world for a very limited period. In this little life, he has to make preparation for the grave and the day of judgment. Therefore, the time that we have at present is very valuable. Time is passing very fast. It can neither be controlled nor be stopped. The breath which once breathed will never come again. Sayyidina Hassan Basri rahmatullahi ta'ala say, hurry up, jaldi karo. What is the reality of your life? Your life consists of just a few breaths. تمہاری زندگی چند سانسوں کا نام ہے. If they cease, your actions and deeds whereby you get the pleasure of Allah Azza wa Jal will also cease. یہ سانسیں رک گئیں, تمہارا اعمال نامہ بھی بند ہو جائے گا. May Allah Azza wa Jal have mercy upon the person who took account of himself and shed some tears remembering his sins, saying that Sayyidina Hassan Basri rahmatullahi ta'ala recited the verse number 84 of Surah Maryam.
انما نعد لهم عدا. We are only completing their numbers. کاؤنٹنگ چل رہی ہے. اور اس آیت مبارکہ کے تحت حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی said in his book احیاء العلوم volume 4 page number 205 that this counting refers to the number of breaths. یہ جو کہا گیا نا گنتی گنی جا رہی ہے، یہ میری اور آپ کی سانسیں ہیں. ہر گزرنے والی سانس، ایوری بریتھ، ہم اپنی قبر اور اپنی آخرت کے قریب جا رہے ہیں. کس پلاننگ میں لگ گئے ہم؟ یہ سانسیں جا رہی ہیں، ہم روک نہیں سکتے. وی ہیو نو کنٹرول آن ٹائم. ہمیں اسی وقت میں کچھ کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں. ان آیتوں کو ہمارے بزرگوں نے بھی سنا، ان آیتوں کو ہمارے اسلاف نے سنا، انہوں نے عمل کیا، انہوں نے اس ٹائم کو پریشیس جانا، انہوں نے اس وقت میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر لیے. سیدنا امام بیہقی علیہ رحمت اللہ القوی has written in شعب الایمان, the prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, the day makes the announcement daily at the time of sunrise. او طرح طرح کی پلاننگ کرنے والوں سنو، روزانہ جب سورج نکلتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، ڈے اناؤنس کرتا ہے، دن اعلان کرتا ہے. If you want to perform any good deed today, then do it because I will never come back. اب پھر نہیں آؤں گا، آج آیا ہوں، آج کے دن جو کرنا ہے کر لو. ہم بھی یہ بزنس میں پلان کرتے ہیں کہ ایوری ڈے ارننگ ہونی چاہیے. دیکھو دن ضائع نہیں ہونے چاہیے، سیزن کے دن ہیں، جتنا کمانا ہے ان دنوں میں کما لو. ہم اپنی لائف کو پلان کرتے ہیں کہ ہر گزرنے والا دن میری لائف اسٹائل میں بہتری کا باعث بنے. کبھی یہ سوچا کہ اس دن گزرنے کے بعد میرے نامہ اعمال میں گڈ ڈیڈز کا اضافہ ہوا، یا ہر گزرنے والا دن میرے اعمال نامے میں میری بیڈ ڈیڈز، میرے سنز میں اضافہ کر رہا ہے؟ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ڈے بائی ڈے وی آر گوئنگ ٹو نیئر اوور گریو، اوور ہیئر آفٹر. دنیا میں if anybody have examination and whenever the exam will come near to him، جب ایگزام قریب آتے ہیں پریپریشن بڑھ جاتی ہے. he will try to make more preparation because exam is coming. مگر ہر گزرنے والا دن ہمیں قبر کے ایگزام کے قریب کر رہا ہے. مگر کیا ہماری پریپریشن بڑھ رہی ہے؟ آج میرے ساتھ یہاں پر 20 years 30 years old 40 years 50 years کے اسلامی بھائی ہیں. پلیز ریئلائز کریں، اتنی لائف گزری، یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا میرے گناہ بڑھ رہے ہیں؟ میرے اعمال نامے میں کون سی چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی؟ بینک بیلنس تو بڑھ گیا، ویلتھ تو بڑھ گئی، میری جناب دنیاوی تعلیم بڑھ گئی، اسٹیٹس بڑا ہو گیا، لوگ پہچاننے لگ گئے، آئی ایم ناؤ ویل نون پرسنالٹی. مگر کیا میں رب کی بارگاہ میں ابھی مقبول ہونے والا بن گیا؟ کیا میرے رب کی بارگاہ میں منہ دکھانے جیسا بن گیا؟ یا روزانہ میرے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ آج ہم پلان کرنے بیٹھے ہیں، ہاؤ ٹو پلان not only one Islamic year, plan your whole life. Today realize that we are going towards our grave. Dear Islamic brothers, we should perform as many good deed as possible, taking the advantage of each and every day of our life. Allah Tabarak wa Ta'ala says in Surah Inshiqaq, verse 6, Ya ayyuhal insan, إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي. Oh man, indeed you have to surely run towards your Rabb and to meet him. تجھے اپنے رب سے ملنا ہے. وہ ملاقات کیوں بھول گئے؟ وہ حساب کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ڈے آف ججمنٹ کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ Please realize, my dear Islamic brothers, who waste their precious time in the idle activities, ponder carefully. Our lifetime is finishing too fast.
You might have seen several times, ہم دیکھتے ہیں that a healthy man dies all of a sudden. اچانک ایک صحت مند آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. And we don't know what would be happening with him inside the grave. ہمیں نہیں پتا اس کی قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. However, the reality of life must have been exposed to him. O you who anchor after the wealth of this world, O you who consider the acquisition and accumulation of wealth as the only aim of your life, hurry up. Prepare yourself for the afterlife in case you are put into the dark grave in the morning, despite sleeping normal tonight. For the sake of Allah Azza wa Jal, get rid of the wheel of heedlessness. Allah Azza wa Jal has said in the first verse of Surah Anbiya, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Translation: the people reckoning is near, whereas they are in neglect, turned away. لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور حساب قریب ہے. کب اس غفلت کے پردے کو اٹھائیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ آئیے جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اسی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتا ہوں. جنت میں جانے والا تو خوش ہوگا نا، اس سے بڑا ہیپی کون ہوگا؟ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنتی بھی ایک بات پر افسوس کریں گے. وہ بات کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم said, the people of the heaven will never regret anything of the world except the moment which they spent without remembering Allah Azza wa Jal. جس لمحے میں انہوں نے رب کو یاد نہیں کیا ہوگا، حالانکہ جنت میں ہوں گے، پھر بھی افسوس کریں گے کیونکہ اس لمحے بھی اللہ کی یاد کر لیتے، اس ٹائم کو یوز کر لیتے. یہ میرے پیارے اسلام بھائیو وقت کی قیمت ہے. اب آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ جو ٹائم ہے نا ہمارے ہاتھ میں کتنا پریشیس ہے. ہم اس ٹائم میں کتنا کچھ کما سکتے ہیں، کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. The importance of time can be realized by the fact that one can get a tree planted for himself in the paradise within a second of his mortal life. چند سیکنڈز میں وہ جنت میں درخت لگا سکتا ہے. اتنا پریشیس ہے وہ ٹائم. کیسے؟ The method of getting a tree planted in paradise is very easy. As حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم in Ibn Majah says, a tree will be planted in the paradise for the one who invokes any of the following: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ایک جملہ ان میں سے کوئی کہہ دے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، کہیے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کتنا وقت لگا، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 4 ٹری، 4 درخت جنت میں لگا دیے جائیں گے. That is the time. And we are wasting that time in bad things, in ignorance. اس ٹائم کے اندر ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے رب نے یہ ہمیں وقت دیا ہے، اب ہم اس کو کس طرح حاصل کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حدیثیں بڑی پیاری، بڑی جامع، مگر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک. یوں سمجھ لیجیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوزے میں دریا کو بند کر کے عطا فرمایا. اور میرے آقا جوامع الکلمات ہیں، میرے آقا کے کلمات بڑے جامع. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ وہ کلام ہے میرے آقا کا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. ذرا حدیث پاک سنیے کیا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ویلیو 5 things before 5 other things. نمبر 1 شبابک قبل حرمک. فرمایا یوتھ بفور اولڈ ایج، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اب یہ جوانی لوگ کہتے ہیں دیوانی ہے، جوانی میں دنیا رنگ رنگلیاں منا لیا جائے. ارے یہی جوانی ہے رب کی عبادت کرنے کے لیے. جائیے بوڑھوں سے پوچھئے، وہ بیچارے جب بیمار ہو جاتے ہیں جی چاہتا ہے روزہ رکھنے کا، بٹ ان کی ہیلتھ ان کو اجازت نہیں دیتی. جی چاہتا ہے تراویح پڑھنے کا، پیر اجازت نہیں دیتے. اب بڑھاپے میں جا کر نیکیوں کا جی بھی چاہتا ہے مگر اعضاء ساتھ نہیں دیتے.
ارے جوان کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے، کیونکہ جوان اس کے اوپر شیطان حملے کر رہا ہے. مرد بندہ کہتا ہے میں مرد ہوں، آئی ایم اے اسٹرانگ مین. اگر مرد ہو تو آؤ شیطان کا مقابلہ کرو. کیوں شیطان کی بات مان کر رحمان عز و جل کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک، آپ کی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو سلامت رکھا ہے. جائیے ہاسپٹل میں جا کے ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو ہاسپٹل کے بیڈز پر ہیں، آج چاہتے بھی ہیں عبادت کرنا تو نہیں کر سکتے، نیک کام کرنا چاہتے نہیں کر سکتے. جس رب نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے، ہیلتھ دی ہے، اس صحت کی حالت میں اپنے رب کی عبادت کیجئے، اسے راضی کرنے والے کام کیجئے. یہ کتنی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں. دنیا کے اندر مجھے کوئی تحفہ دے، کوئی گفٹ دے، آئی آلویز تھینکفل ٹو ہم. اگر کوئی بہت مہنگا گفٹ دے دے تو اب میری کیا خواہش ہوتی ہے، وٹ مائی ڈیزائر از کہ یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے. یہ گیو بیوٹیفل اینڈ پریشیس گفٹ. ذرا سوچیں ہم کتنے عجیب لوگ ہیں. ویلتھ رب دیتا ہے، اسی ویلتھ سے اس کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. ہیلتھ رب دیتا ہے، اسی صحت کے ساتھ اس کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. ذرا غور کرنے والی بات ہے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ارے جو دے رہا ہے اس کا شکر ادا کرو، وہ اور عطا فرمائے گا. جو دے رہا ہے اس کی فرما برداری کرو، وہ اور عطائیں کرے گا. مگر یہ بندہ بے وقوف ہے، دیتا وہ ہے اور اسی کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مال و دولت کو، ویلتھ کو فقیر ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو. آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. پھر بندے کے ہاتھ سے جب پیسہ چلا جاتا ہے نا، یہ یو اے والے ہیں تو ذرا جلدی سمجھ جائیں گے، یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے. تو بہرحال جب چلا جاتا ہے تو کہتا ہے یار اس وقت میں ذرا مسجد بھی بنا لیتا، میں جناب نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیتا، اسپینڈ کرتا اللہ کی راہ میں. اب پیسہ نہ بچا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو پیسہ ہے نا، جب ویلتھ آئی ہے اسے اسی وقت اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرو، تاکہ جب پیسہ چلا جائے تو یہ پیسہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. یہ جاتا نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یاد رکھیں whenever we spend in the way of Allah Azza wa Jal, it's not gone from us. یہ چلا نہیں جاتا، یہ ڈیبٹ نہیں ہو جاتا. ارے یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ ملٹیپلائی ہو کر ڈے آف ججمنٹ آپ کو ملے گا. تو اسپینڈ یور منی ان دا وے آف اللہ عز و جل بیفور، جب یہ مال جانے سے پہلے، فقیری سے پہلے اس کو غنیمت جانا جائے. میرے آقا فرماتے ہیں نمبر 4 وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، جو فراغت ہے نا، فری ہیں. کچھ لوگ بڑے فری ہوتے ہیں اور جب بیزی ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں یار اس وقت میں علم دین حاصل کر لیتا، قرآن پاک تفسیر سے پڑھ لیتا، میں بھی جناب کچھ علم دین سیکھ لیتا، اب میں بھی جناب مدنی قافلوں میں سفر کرتا، لیکن پرابلم یہ بڑا بیزی ہو گیا ہوں. تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا لائف اسٹائل دیا ہے، ایسا کاروبار دیا ہے، ایسی فیملی دی ہے کہ آپ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں، تو اس وقت کو اللہ کی راہ میں صرف کر کے نیکیاں کما لیجئے. پھر اتنی مشغولیت ہو جائے گی کہ بندہ چاہتا بھی ہے تو پھر نہیں کر سکتا. دا لاسٹ تھنگ کیا فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. مرنے کے بعد تو بندہ کہے گا مولا ایک بار پھر بھیج دے، مگر پھر چانس نہیں ملے گا. there is no chance. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, your lifetime is shortening every day, so why you are lazy in performing good deeds. دن گزرتے جا رہے ہیں، لیزی کیوں ہو؟ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, oh man, your life consists of days. When a day passes, a part of your life also passes. دن گزرتے جا رہے ہیں، زندگی کے حصے ختم ہوتے جا رہے ہیں. سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الہادی said, I remained in the company of pious people for a certain time and got spiritual benefits. I learned two significant things. بہت خوبصورت بات فرمائی. کہتے ہیں میں بزرگوں کی صحبت میں رہا اور 2 بڑی اہم باتیں سیکھی. ذرا غور سے سنیے گا. امام شافعی فرماتے ہیں نمبر 1, ٹائم از لائک اے سورڈ. وقت جو ہے وہ تلوار کی مانند ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یو شوڈ کٹ اٹ ود گڈ ڈیڈس اور ایلس اٹ ول کٹ یو بائی کیپنگ یو بیزی ان یوز لیس تھنگس. یہ وقت جو ہے تلوار کی مانند ہے، یا تو تم اسے کاٹ دو
اچھی نیکیاں اچھے اعمال کر کے یا یہ تمہیں کاٹ دے گا برائیوں میں مبتلا کر کے. پھر فرمایا سیف گارڈ یور نفس, اف یو ڈو ناٹ بیزی اٹ ان گڈ تھنگس اٹ ول بیزی یو ان بیڈ تھنگس. اپنے نفس کو قابو کر کے نیکیوں میں لگا دو ورنہ یہ تمہیں برائیوں میں لگا دے گا. امیر اہل سنت بھی ایک بڑی پیاری بات ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں, کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو کسی ایک پلان کی طرف, گول کی طرف جانا ہوگا, وہ کریکٹ وے اپنانی ہوگی جو ہمیں اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچانے والی ہو. امام رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی said, by Allah Azza wa Jal, I get very sad at the time of eating because I have to leave religious activities. Time is a very valuable asset. کہتے کھانا کھاتے وقت مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ کھانے کے وقت میں اللہ کی عبادت سے رہ جاتا ہوں, بہت تھوڑا ٹائم ہے, میں اسے عبادت میں صرف کرنا چاہتا ہوں. Look at the planning. ان کے ذہن میں اپنے ڈیسٹینیشن کیسا بیٹھا ہوا تھا کہ یہی ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ ارن کرنے کا. ہمارے بھی سوچ یہی ہے کہ یہی ٹائم ہے پیسہ کمانے کا, یہی ٹائم ہے دنیا کمانے کا, اور ان کا پلان تھا کہ یہی ٹائم ہے رب کو راضی کرنے کا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی, سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ said, وہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ was reciting the Holy Quran at the time of his death. The time of death is there, اور وہ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے. Someone asked surprisingly, recitation even at this time? بالکل آخری وقت بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. He رحمۃ اللہ تعالی علیہ replied, my book of deeds is going to be closed, so I am trying to add good deeds to it quickly. آخر میں بھی میں کچھ اور نیکیاں ان پٹ کروانا چاہتا ہوں اس کے اندر. کیا سوچ تھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا ذہن تھا ان کا. اور آج میں اور آپ سوچیں ہمارا ذہن کیا ہے, ہماری پلاننگ کیا ہے. My dear Islamic brothers and viewers of Madri channel, ذرا سوچئے, آج ہمارا ٹاپک چونکہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو پلان کرنا ہے. What kind of plan of our pious elders used to do, and what did we plan today? Their plan was that how to get pleasure of Allah Azza wa Jal while living in this mortal world. Their plan is to follow the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and their plan was to get rid of this world with iman. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. Look at the planning of غوث پاک. کہتے ہیں عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جائے گا. یہ پلاننگ تھی کہ ایمان بچا کر, save our ایمان and go with ایمان in our grave. That is the plan of our elders. Their plan were to stay comfortably in their graves. Their plan were to get rid of the difficulties and hardships of the day of judgment and get the shade of Liwai Hamd. And their plan were to enter in paradise following the footsteps of beloved Aka alayhi salatu wassalam. یہ ان کے پلان تھے. And they all are success in their plans. But are we have a plan like that in our life? So make your plan today. This is the right plan. بنائیے آج یہ پلان کہ دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کروں گا. رب سے دعا ہے زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ میدان محشر میں آقا کے لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب ہو جائے, آقا کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو جائے, اور آقا کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں جانا نصیب ہو جائے. یہی دعوت اسلامی کا پلان ہے. دعوت اسلامی بنی ہی اس لیے ہے کیونکہ ہمیں ایک مدنی مقصد دیا ہے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت میں. The main aim of دعوت اسلامی is I must try to rectify myself and the people of the whole world. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہی دعوت اسلامی کا مقصد ہے. آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. ہم نے خود بھی گناہوں سے بچنا ہے, خود بھی رب کی ناراضی والے کاموں سے بچنا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے. دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجیے, دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سپورٹ کیجیے. ہمارے نوجوان آج گناہوں کی طرف جا رہے ہیں, کون انہیں بچائے گا؟ یہ میرے اور آپ کا کرنے کا کام ہے. آگے بڑھیے اور دعوت اسلامی کے اس مدنی کام میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیجیے. اور اس طرح کی اسپیچز, اس طرح کے پروگرام مدنی چینل پر آل دا وے آتے رہتے ہیں. آپ مدنی چینل روزانہ دیکھنے کی نیت کریں. انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ کے اندر بھی اور آپ کے گھر والوں کے اندر بھی انشاءاللہ چینجنگ ہوتی ہوئی آپ محسوس کریں گے. اللہ کریم آپ سب کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم
سمجھاتا مجھے سرکار نے جانے